اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الزمر کی آیت نمبر 64 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے، افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے نادانو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی ہے جیسا کہ پہلے کی گئی تھی اور لوگوں کی طرف، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے اور ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ کر دیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو کہ یکتا واحد الہ ہے، آپ دیگر ہستیوں کو یا بتوں کو شریک ٹھہرا دیں، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور اسی کے پروگرام کے تابع سرگرم عمل ہے، اور اس میں جتنے بھی بسنے والی مخلوقات ہیں وہی سب کا مالک، خالق، رازق ہے۔ تو جب یہ صفات کسی اور کی طرف منسوب کی جائیں تو وہ شرک ٹھہراتی ہیں۔ جیسے لوگ اپنے مختلف مشکلات میں، معاملات میں اللہ کو چھوڑ کر دیگر ہستیوں کو پکارنے لگیں، یا اپنی حاجت روائی کے سلسلے میں اور لوگوں سے مدد مانگیں اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ شرک ٹھہرائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، مگر شرک کرنے والا وہ ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا، بل اللہ فاعبد، بلکہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، وکم من الشاکرین، اور اسی کی مجھے ہدایت دی گئی کہ اسی کی شکر گزاری کروں۔ تو یہ عبادت بھی یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ آپ نماز یا دیگر ارکان جو اسلام ہیں ان پر پابندی سے عمل کرنا اس کو عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے روزمرہ کے تمام معاملات میں اللہ ہی کو اپنا الہ سمجھیں، اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی بت اس قابل ہیں کہ جنہوں نے کچھ شاید تخلیق کی ہو، اور نہ ہی وہ بہت سی ہستیاں جن کو انسانوں نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، یعنی جو سمجھتے ہیں کہ وہ اب بھی، بے شک ان کو دنیا سے رخصت ہوئے زمانہ بیت گیا ہے، تو بہت سے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اب بھی حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ جو دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا اس کا رابطہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ ہی واحد ہستی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، قائم دائم ہے، اور یہ ازل سے ہے ابد تک رہے گی، تو ایسی ہی ہستی ہے جو حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو آگاہ کر دو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو بھی نہیں پکار سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور اصل بات حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، یعنی کہ اللہ کو اپنا ملجا ماوا سمجھنا چاہیے تھا، اور ہر طرح کے مسائل میں اسی کو ہی پکارنا چاہیے تھا، اسی کے آگے نظر و نیاز دینا چاہیے تھی، تو لیکن لوگوں نے اور طرح کے بھی جو ہیں اس میں الہ کھڑے کر دیے۔ اور اب اللہ اپنی قدرت یا اختیار کا ایک جو ہے وہ ہلکا سا نمونہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اور قیامت کے دن زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے،
اور اسی کے فرما بردار ہوں گے، یعنی کہ اسی کے دانے ہاتھ میں یہاں کہا گیا لپیٹے ہوں گے۔ تو یہاں مطلب اللہ کا کہنے کا یہ ہے کہ زمین و آسمان میں قیامت کے روز اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ تو ابھی تو یہ ہے نا کہ انسان اپنی جو ہے خصوصیت کے اختیار و ارادہ دیا گیا اس کو، تو اپنی مرضی سے اعمال کر رہا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ سب تمام چیزیں زمین اور آسمان وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق کام کریں گی، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ بہت برتر ہے، بہت پاک ہے ان صفات سے جو لوگ اس کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں جن کو۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونک دیا جائے گا، فصائق من فی السماوات و من فی الارض، اور زمین و آسمان میں جو بھی ہے یعنی زندہ مخلوق وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو یہ ساری مخلوق، سارے انسان یہ کھڑے ہوں گے، دیکھنے لگیں گے، یعنی انتظار کرنے لگیں گے حساب کتاب کا۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین جو ہے اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ووضع الکتاب، اعمال نامہ کھول دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور نبی جو اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، اور گواہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں لوگوں کے پاس ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہا، ان کو وہ بھی آ جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ انصاف کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان۔ وہم لا یظلمون، اور ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص نے جو جو عمل کیا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وہو عالم بما یفعلون، اور اللہ ہی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ ہی نگران ہے، نگہبان ہے، سارے اعمال کا حساب کتاب اسی کے پاس ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق یہ ساری کائنات کا نظام، یہ سمندر، یہ پھل پھول، کھیت، فصلیں، بارش، آسمان، زمین و آسمان، یہ کرے کہکشائیں، اسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ تو کوئی اور اتنی طاقت والا ہے ہی نہیں کہ جو ہے اس قابل ہو کہ اللہ کی کسی صفت میں اسے شریک ٹھہرایا جا سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی یہ بات واضح طور پر کھول کر رکھ دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ شرک سے محفوظ رکھے، اور یہ قرآن جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے عقائد کی اصلاح کرتا جائے گا۔ تو یہ کوشش کریں کہ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔